بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا مبارک کا اژدہا بن جانا دیکھ کر فرعون کی خوش نصیب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون اور اس کی سرکش قوم اپنے کفر سے باز نہ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سرکشی دیکھ کر ان کے حق میں بددعا فرما دی اور عرض کیا کہ الہی فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم بھی عہد شکن اور مغرور ہو گئی ہے۔ انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو، میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے فرعونیوں پر ایک طوفان بھیجا، ابر آیا، اندھیرا چھا گیا اور کثرت سے بارش ہونے لگی۔ فرعونیوں کے گھر میں پانی ان کی گردنوں تک آ گیا، ان میں جو بیٹھا ڈوب گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ 7 روز تک ایسی مصیبت میں مبتلا رہے اور خداوند کا کرشمہ دیکھنے کے باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے گھر ان فرعونیوں کے گھروں سے متصل تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لیے اس مصیبت کے ٹل جانے کی اپنے رب سے دعا فرمائیں، یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت رفع ہو گئی اور وہی پانی رحمت کی شکل میں تبدیل ہو کر زمین کی سرسبزی و شادابی کا موجب بن گیا۔ کھیتیاں خوب ہوئیں، درخت خوب پلے، اس طرح کی سرسبزی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ فرعونی کہنے لگے کہ یہ پانی تو نعمت تھا، ہمیں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی کیا حاجت؟ چنانچہ وہ مغرور اپنے عہد سے پھر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بددعا فرمائی اور 1 مہینہ عافیت سے گزر جانے کے بعد اللہ نے پھر ان پر چڑیاں بھیج دیں جو کھیتیاں اور درختوں کے پل حتیٰ کہ فرعونیوں کے دروازے اور چھتیں بھی کھا گئی۔ اور قدرت حق کا کرشمہ دیکھیے کہ چڑیاں فرعونیوں کے گھروں میں تو گھس آئی مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں متعلق نہ گئی۔ تنگ آ کر ان مغروروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر اس عذاب کے بھی ٹل جانے کی التجا کی اور وعدہ کیا کہ یہ بلا ٹل جائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو ٹڈی دل کا عذاب بھی دور ہو گیا، مگر کافروں کا کفر بدستور رہا اور وہ پھر اپنے عہد سے پھر گئے اور ایمان نہ لائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بددعا فرمائی اور فرعونیوں پر جوؤں کا عذاب نازل ہو گیا۔ یہ جوئیں فرعونیوں کے کپڑوں میں گھس کر ان کے جسموں کو کاٹتی اور ان کے کھانے میں بھر جاتی تھی اور گن کے شکل میں ان کی گیہوں کی بوریوں میں پھیل کر ان کی گیہوں کو تباہ کرنے لگی۔ اگر کوئی 10 بوری گندم کی چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا اور فرعونیوں کے جسموں پر اس کثرت سے چلنے لگے کہ ان کے بال بویں پلکے چھاٹ کے جسم پر چچک کی طرح داغ کر دیے اور انہیں سونا دشوار کر دیا۔ یہ مصیبت دیکھ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بلا ٹل جانے کی التجا کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ بھی بلا ٹل گئی، مگر وہ کافر اپنے عہد پر قائم نہ رہیں اور کفر سے باز نہ آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بددعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب پر مینڈک کا عذاب نازل کیا اور حال یہ ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی گود میں مینڈک بھر جاتے تھے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک گود کر منہ میں پہنچ جاتا تھا، ہانڈیوں میں مینڈک، کانوں میں مینڈک اور چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تھے اور آگ بجھ جاتی تھی، لیٹتے تو مینڈک اوپر سوار ہوتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب کے بار ہم اپنے عہد پر قائم رہیں گے اور پکی توبہ کرتے ہیں، ہم پر سے مصیبت ہٹا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی اور یہ عذاب بھی رفع ہو گئی، مگر تماشا دیکھیے کہ وہ کافر پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہیں اور اپنے کفر پر بدستور ڈٹے رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بددعا فرمائی تو تمام کنوؤں کا پانی، نہروں کا اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا اور وہ اس نئے مصیبت سے بہت ہی پریشان ہوئے۔ جو پانی بھی اٹھاتے ان کے لیے خون بن جاتا
اور قدرت خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے لیے پانی پانی ہی تھا، مگر فرعونیوں کے لیے ہر پانی خون بن گیا تھا۔ آخر تنگ آ کر فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ہی برتن سے پانی لینے کا ارادہ کیا، تو جب بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا، اور جب فرعونی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئی اور ان سے پانی مانگا، تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ تو فرعونی عورت کہنے لگی کہ تو پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دے۔ جب تک وہ پانی بنی اسرائیل کی عورت کے منہ میں رہا پانی تھا، اور جب فرعونی عورت کے منہ میں پہنچتا تو وہ خون ہو گیا۔ فرعون خود پیاس سے لاچار ہوا تو اس نے تھر درختوں کی رطوبت چوسی، وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون بن گئی۔ اس قہر الہی سے عاجز آ کر فرعونیوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ ایک مرتبہ اور دعا کیجیے اور اس عذاب کو بھی ٹال لے، پھر ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ان پر سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، مگر وہ بے ایمان پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جب مایوس ہو گئے تو آپ نے ان کی ہلاکت کے لیے بددعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات شہر سے نکل جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نکل چلنے کا حکم سنایا، اور بنی اسرائیل کی عورتیں فرعونیوں کی عورتوں کے پاس گئیں اور ان سے کہنے لگی کہ ہمیں ایک میلہ میں شریک ہونا ہے، وہاں پہن کر جانے کے لیے ہمیں مستعار طور پر اپنی زیورات دے دو۔ چنانچہ فرعونی عورتوں نے اپنے اپنے زیورات ان بنی اسرائیل کی عورتوں کو دے دیے، اور پھر سب بنی اسرائیل عورتوں اور بچوں سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ راتوں رات ہی نکل گئے۔ ان سب مردوں عورتوں چھوٹوں بڑوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو وہ بھی راتوں رات ہی پیچھا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنی ساری قوم کو لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا۔ فرعونیوں کی تعداد بنی اسرائیل کی تعداد سے دگنی تھی۔ صبح ہوتے ہی فرعون کے لشکر نے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پیچھے فرعون مع لشکر کے آ رہا ہے اور آگے دریا بھی آ گیا ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک دریا پر مارا تو دریا پٹ گیا اور اس میں 12 راستہ ظاہر ہو گئے، اور بنی اسرائیل ان راستوں سے دریا کے پار ہو گئے۔ اور جب فرعونی لشکر دریا کے کنارے پہنچا تو وہ بھی دریا عبور کرنے کے لیے ان راستوں پر چل پڑے۔ جب فرعون اور ان کا لشکر ان 12 راستوں میں داخل ہو گیا تو خدا نے دریا کو حکم دیا کہ وہ مل جائے اور ان سب کو غرق کر دے۔ چنانچہ دریا فوراً مل گیا اور فرعون اپنے عظیم لشکر سمیت دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کے پاس ایک استعفیٰ لائے، جس کا مضمون یہ تھا کہ بادشاہ کا کیا حکم ہے ایسے غلام کے حق میں جس نے ایک شخص کی مال و نعمت میں پرورش پائی، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق میں منکر ہو گیا اور اپنے آپ مولا ہونے کا مدعی بن گیا۔ اس پر فرعون نے یہ جواب لکھا کہ جو نمک حرام غلام اپنے آقا کے نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ چنانچہ جب فرعون خود دریا میں ڈوبنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا اور اس کو اس نے پہچان لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کرنے کے لیے جب کنارے دریا تک پہنچے تو سواری کے جانوروں کے منہ اللہ نے پھیر دیے کہ خود بخود واپس پلٹ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی یہ کیا حال ہے؟ ارشاد ہوا، تم قبر یوسف کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام کو قبر کا پتہ معلوم نہ تھا۔ فرمایا، کیا تم میں کوئی جانتا ہے؟ شاید بنی اسرائیل کی بڑھیا کو معلوم ہو۔ اس کے پاس آدمی بھیجا کہ تجھے یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہے؟ اس نے کہا، ہاں معلوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو مجھے بتا دے۔ وہ بولی، خدا کی قسم میں نہ بتاؤں گی جب تک کہ جو کچھ میں آپ سے مانگوں آپ مجھے عطا نہ فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیری عرض قبول ہے، مانگ کیا مانگتی ہیں؟ وہ بڑھیا بولی، تو حضور سے میں یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں اور اس درجے میں جس میں آپ ہوں گے۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنت مانگ لے، یعنی تجھے یہی کافی ہے، اتنا بڑا سوال نہ کر۔ بڑھیا بولی خدا کی قسم میں نہ مانگوں گی مگر یہی کہ آپ کے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے یہی رد و بدل کرتے رہے۔ اللہ نے وحی بھیجی، موسیٰ وہ جو مانگ رہی ہے تم اسے وہی عطا کر دو کہ اس میں تمہارا کچھ نقصان نہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جنت میں اپنی رفاقت اسے عطا فرما دی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کی قبر بتا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نعش مبارک کو ساتھ لے کر دریا سے عبور ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میت میں فرعون سے نجات پا لی اور دریا کو عبور کر کے جب پار ہو گئے تو ان کا گزر ایک بت پرست قوم پر ہوا جو بتوں کے آگے آسن مارے بیٹھے تھے اور ان بتوں کو پوج رہے تھے۔ یہ بت گائے کی شکل کے تھے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، جس طرح ان لوگوں کے لیے اتنے خدا ہیں اسی طرح ہمیں بھی ایک خدا بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاہلو، یہ بت پرست تو بربادی اور ہلاکت کے حال میں ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں بالکل باطل ہے۔ کیا میں ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا تمہارے لیے تلاش کروں؟ بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک سنار تھا۔ یہ قبیلہ سامرا کی طرف منسوب تھا اور یہ قبیلہ گائے کے شکل کے بت کا پجاری تھا۔ سامری جب بنی اسرائیل کی قوم میں آیا تو ان کے ساتھ بظاہر یہ بھی مسلمان ہو گیا مگر دل میں گائے کی پوجا کی محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل دریا سے پار ہوئے اور بنی اسرائیل نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے ان جیسے ایک بت کی طرح کا خدا بنانے کی درخواست کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر ناراض ہوئے تو سامری موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لانے کے لیے کوئی طور پر تشریف لے گئے تو موقع پا کر سامری نے بہت سا زیور پگھلا کر سونا جمع کیا اور اس سے ایک گائے کا بت تیار کیا اور پھر اس نے جو کچھ خاک اس گائے کے بت میں ڈالی تو وہ گائے کے بچڑے کی طرح بولنے لگا اور اس میں جان پیدا ہو گئی۔ سامری نے بنی اسرائیل میں اس بچڑے کی پرستش شروع کرا دی اور بنی اسرائیل اس بچڑے کے پجاری بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو قوم کا یہ حال دیکھ کر بڑے غصے میں آئے اور سامری سے دریافت فرمایا کہ اے سامری، یہ تو نے کیا کیا؟ سامری نے بتایا کہ میں نے دریا سے پار ہوتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا اور میں نے دیکھا کہ جبرائیل کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پر پڑتے ہیں وہ سبزہ اگ آتا ہے۔ میں نے اس گھوڑے کی قدم کی جگہ سے کچھ خاک اٹھا لی اور وہ خاک میں نے بچڑے کے بت میں ڈال دی تو یہ زندہ ہو گیا اور مجھے یہی بات اچھی لگی ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اچھا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو جا، دور ہو جا۔ اب اس دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تو ہر ایک سے یہ کہے گا کہ مجھے چھو نہ جانا، یعنی تیرا یہ حال ہو جائے گا کہ تو کسی شخص کو اپنے قریب نہ آنے دے گا۔ چنانچہ واقعی اس کا یہ حال ہو گیا کہ جو کوئی اس سے چھو جاتا تو اس چھونے والے کو اور سامری کو بھی بڑی شدت کا بخار ہو جاتا اور انہیں بڑی تکلیف ہوتی۔ اس لیے سامری خود ہی چیخ چیخ کر لوگوں سے کہتا پھرتا کہ میرے ساتھ کوئی نہ لگے اور لوگ بھی اس سے اجتناب کریں تاکہ اس سے لگ کر بخار میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس عذاب دنیا میں گرفتار ہو کر سامری بالکل تنہا رہ گیا اور جنگل کو چلا گیا اور بڑا ذلیل ہو کر مرا۔